اب تو میری رگوں پہ میں سرایت کر چکا ہے لمس تیرے احساس کا، ورنہ تجھ سے ملنے سے پہلے میں بھی تھی مجھ میں جگہ جگہ۔ مفرا نے سوالیہ نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ایڈمیشن فارم ہے تمہارا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی نا؟ تھرڈ ایئر چل رہا تھا تو اب ادھر کے قریبی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے تمہارا میں نے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، آج پرنسپل سے ملوانا ہے تمہیں۔ وہ تفصیل بتاتے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چاکلیٹ براؤن ڈنر سوٹ میں سرخ و سفید رنگت اور اونچا لمبا سروقت، مردانہ وجاہت کا شاہکار، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا مصروف سا گھڑی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پہن رہا تھا۔ وہ جو چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبران نے اچانک آئینے میں سے اسے دیکھا تو وہ بری طرح گڑبڑائی اور نگاہ پھیر لی۔ جبران گہرا مسکرایا۔ تو کیا ہم گھر نہیں جائیں گے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کیوں، بھابھی کی کچھ زیادہ یاد ستا رہی ہے؟ جبران نے چھیڑا اور دانتوں تلے لب دبایا۔ آپ نے کئی جھوٹ بولے ہیں ہم سے۔ وہ اس کا مذاق اگنور کرتی ابرو اچکا کر بولی۔ مثلاً جبران کا اس کو چھیڑنے کا دل کر رہا تھا، چاہتا تھا وہ اپنے دل میں چھپی ہر الجھن کا ذکر اس سے کرے، اس سے شیئر کرے، مثلاً کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، سب امریکہ ہوتے ہیں۔ پر ادھر یہ سب وہ الجھی سی بھی اس کے دل میں اتری۔ جانتا ہوں کافی سارے جھوٹ بولے ہیں، مگر ان کا آنسر رات کو دوں گا، فرصت میں۔ ابھی جانا ہے ہم نے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو مفرا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ تبھی جبران کا فون رنگ ہوا تھا، ہاسپٹل سے تھا۔ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یس ڈاکٹر جبران کبیر اسپیکنگ۔ ڈاکٹر فوراً ہاسپٹل پہنچے، علیزہ میم کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کسی بھی وقت آپ پلیز فوراً آئیں۔ دوسری جانب کی بات سن کر جبران نے ٹیشن پہ ماتھے پر 2 انگلیاں پھیری۔ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بے تحاشا مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود وہ پریشان ہوا تھا۔ شام بھی یہاں نہیں تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ سنو مفرا، تم رہتی رہنا، کچھ دیر تک لوٹوں گا، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ کہتا فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ 2nd فلور پر موجود آئی سی یو میں پہنچا تھا، جہاں علیزہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ علیزہ، جبران لپک کر اس کے قریب آیا، وہ جو اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ علیزہ مطمئن ہو چکی تھی، اور علیزہ کے لیے اب بھی یہی تھا کہ سامنے بیٹھا شخص روشے کا عیش ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ روشے اور ایشان یہاں نہیں ہے تو وہ 100 طرح کے سوال کرتی۔ جبران کو دیکھ نیم مردہ وجود میں حرکت ہوئی تھی، اشارے سے قریب بلایا۔ جبران اس کے قریب بیٹھا۔ اس نے اپنا آکسیجن ماسک ریموو کیا۔ جبران نے منع کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر، جانے کا وقت آ گیا ہے، اس نے زخمی سی مسکراہٹ اپنے خشک اور سیاہ پڑتے ہونٹوں پر سجاتے سے کہا۔ جبران کے اعصاب چٹک گئے۔ لاسٹ ٹریجڈی پر کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہیں ہر انسان پر اس سے بنانے والے کی حیثیت اور طاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر، روشے کا بہت خیال رکھنا، میری قربانی ضائع مت ہونے دینا، وہ بہت معصوم ہے۔ اس کا بہت خیال، میں نے اس کے لیے ویڈیو میسج چھوڑا ہے، جب ٹھیک ہو جائے تو۔ تبھی علیزہ کی سانس اکھڑی تھی، جان کنی کا عالم تھا۔ جبران کے لیے یہ اعصاب شکن تھا، مگر پھر بھی وہ اس نازک لڑکی کو مرتے دیکھ رہا تھا، اور اگر آربوشا ٹھیک ہوتی اور اس کے پاس ہوتی تو جیسے قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ کچھ پلوں کی سانسوں کی موت سے آخری جنگ تھی، جو آخر موت کی جیت پر ختم ہوئی۔ اس کی ساخت ہوئی آنکھوں کی پتلیوں میں جانے کتنے غموں کے ڈیرے اور حسرتوں کی آماجگاہیں بسیرے کر رکھے تھے، جو زیادہ دیر جبران دیکھ نہیں پایا تھا۔ تبھی اس کی مردہ آنکھیں بند کرتا چلا گیا۔ جبران کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ ای سی جی مشین پر ساخت ہوتی لائن سے ڈاکٹر اور نرسز چونکے تھے۔ ڈاکٹر جبران، شی از نو مور۔ ڈاکٹر فیصل جھجکے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنے ٹوائز بکھیرے مگن سی بیٹھی تھی، پیچ کلر کی شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں، معصوم چہرہ ہر فکر و پریشانی سے دور تھا۔ ایشان بالکل اس کے سامنے بیٹھا ڈاکٹر جنت سے فون پر بات کر رہا تھا۔
اور انہیں آروشے کی تمام ڈیٹیلز بتا رہا تھا۔ تبھی آروشے بیڈ سے نیچے اتر کر ایشان کے قریب آئی تھی۔ ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈال تھی۔ ایشان جو اپنی بات مکمل کر کے فون رکھ چکا تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ دیکھو ایش، میری الیزے ڈال، بالکل آپ ہی جیسی بیوٹیفل سی، میری پرنسس۔ وہ جانے کیوں مگر ڈال کو چومی جا رہی تھی۔ ایش آپو کب آئیں گی؟ اتنے سارے ڈیز ہو گئے آپو نہیں آئی۔ ایش آ گیا بٹ آپو نہیں آئی، مجھے آپو چاہیے، مجھے الیزے چاہیے۔ وہ جانے کیوں مگر ضد سی کرنے لگی۔ تبھی ایشان کے موبائل پر میسج بلنک ہوا۔ جبران کا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو پیروں نیچے سے زمین کھسکی، کیسی روح فرسا خبر تھی۔ سامنے اس معصوم چہرے کو دیکھا جو ابھی تک الیزے ڈول کو چومنے میں مصروف تھی۔ ایش ٹیل می، آپو کب آئیں گی؟ اس نے پھر ایشان کو دیکھا۔ ایشان کی سرخ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تبھی اسے کھینچ کر سینے میں بھیجا۔ آئی ایم سوری آروشے، آئی ایم سو ویری سوری۔ ایشان کے آنسو آروشے کے کندھے پہ شرٹ میں جذب ہوئے تھے، جنہیں محسوس کر روشے کے نین کٹورے حیرت سے پھیلے تھے۔ وہ واٹ ہیپنڈ ایش، کس نے مارا میرے ایش کو؟ ابھی بتاؤ، میں ابھی ماروں گی اس کو۔ آروشے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی نم ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ ایشان روتے ہوئے اپنی کارٹون کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ایش سیڈ ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھ رہی تھی۔ یس، ایشان نے کہا، کیونکہ وہ الیزے کی ناگہانی موت سے بہت دکھی تھا۔ اوکے، ابھی روشے بیبی ایش کو ایک میجک والی کسی اور حق دے گی تو ایش ہیپی ہو جائے گا، وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ دو ایشان نے شکر ادا کیا کہ اس کا دھیان آپو پہ ہر سے ہٹ چکا تھا۔ آروشے نے اس کے گلے لگایا اور ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ یو فیل بیٹر؟ روشے بیبی نے آنکھیں پٹکا کر پوچھا۔ یس، ایشان نے کہتے چپکے سے اس کی الیزے ڈول چھپا دی تھی۔ اب تو واقعی الیزے ڈول اپنی چھوٹی جان سے پیاری بہن کی نگاہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپنے والی تھی۔ وہ جو ہونے والی تھی، وہ اس کا دھیان دوسری جانب ہٹا کر باہر لاؤنج میں آیا تھا، جہاں ابھی گرین مانسٹر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھکا ہارا لوٹا تھا۔ اسے بھی جبران کا میسج آ چکا تھا۔ ایشان، اس نے ایشان کو پکارا۔ جی بھائی، بہت دکھ ہوا یار الیزے کا، مگر اب تم بھی سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا۔ جبران نے سونیا کو میرے ساتھ بھیجا ہے، میں سوچ چکا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہر نے اسے غور سے دیکھا، جو اپنی اور آروشے کی زندگی سے کھیلنے چلا تھا اور داؤ پر ان کا رشتہ لگا تھا۔ رواحہ ظہر ادا کر کے ہٹی جب منی اس کے کمرے میں آئی تھی، مگر اسے غور سے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے یہ تمہارے ہونٹ پہ کیا ہوا مارشمیلو؟ لہجہ کافی معنی خیز تھا، مگر یہاں غور کون کر رہا تھا؟ کچھ نہیں، رات شاید کسی مچھر نے کاٹ لیا، وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ اتنی اداس کیوں ہو سہیلی؟ وہ سبز بلا یاد آ رہی ہے کیا؟ وہ پریشان ہوئی۔ منی، وہ رات میرے خواب میں آئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، جنہیں دیکھ کوئی بے چین اور بے قرار ہوا تھا۔ تو کیا بول رہا تھا جلاد کہیں کا؟ منی نے دانتوں تلے لب دبایا۔ بول رہے تھے جلد لوٹوں گا، اس نے دھیمے سے کہا۔ اور تنگ تو نہیں کیا میری سہیلی کو خواب میں؟ منی نے چھیڑا تو رواحہ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ نہیں نہیں منی، پلیز تنگ مت کرو، وہ جھلائی۔ تنگ میں نے کیا کرنا ہے؟ تنگ تو اس نے کیا ہوگا، کالے لباس میں سبز بلا نے ڈرایا ہوگا میری نازک سہیلی مارشمیلو کو۔ وہ بھی ہاتھ لہراتی اپنی لے میں بول گئی، جبکہ رواحہ بے تحاشا چونکی تھی۔ منی، میں نے خواب میں ان کے ڈریس کا کلر تو بتایا ہی نہیں تو؟ رواحہ نے ابرو اچکا کر منی سے پوچھا تو منی شدید گڑگڑائی۔ ارے مجھے یاد آیا، میں نے تو اماں ریشما کو چائے دے کر آنا تھی، وہ کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ رواحہ جھنجھلائی۔ تو مطلب رات وہ آئے تھے مگر واپس کیوں گئے؟ کندھے پر پٹی گندی محسوس ہوئی تھی۔ کیا چھپا رہے ہیں؟ اسے تکیہ اٹھا کر زمین پر پٹکا اور بے آواز گھٹنوں میں منہ دیے رو دی۔ تبھی فون رنگ ہوا، جو ایک دو دن پہلے ہی اس نے منی سے دیا تھا، جس مسکرا کر پہلی مرتبہ کال آئی تھی۔ مسلسل بجتی بیل پر اس نے گھٹنوں سے چہرہ نکالا اور فون دیکھا۔ فون کے وال پیپر پر ایک خوبصورت سے شخص کی تصویر جگمگا رہی تھی اور نمبر پر ماہر لکھا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل یس کر کے فون کان کے ساتھ لگایا، مگر بہتے آنسوؤں کی وجہ سے خاموش ہی رہی۔
آئی ایم سوری میری مارشمیلو، اس محبت کی نشانی کے لیے۔ جانتا ہوں بہت نازک ہو، مگر تمہیں اتنے دنوں بعد اتنے قریب دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، بہت برے ہیں آپ آئے تھے اور چلے گئے کیوں؟ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کے کندھے پر پٹی بندھی تھی، کیوں گئے آپ؟ وہ پھٹ پڑی، اگر رکتا تو قیامت آ جاتی۔ رک، برداشت کر پاتی میرا پاگل پن، سہ پاتی میرا جنون اور شدت یوں پرسکون تھا، آنکھیں مندے بیڈ پر لیٹا تھا۔ رواحہ کے 14 تب روشن ہوئے تھے۔ رک، رونا بند کرو، بولا نہ جلد لوٹوں گا۔ آپ کو کیا میرے ہنسنے اور رونے سے؟ آپ مجھ سے چھپا کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں روح، پلیز یقین کرو یار، اور جلد ہی میں تمہارے یہ سارے ڈر نکال دوں گا۔ میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ وہ جھلائی اور فون رکھ دیا۔ ماہر کے لبوں پر گہری مسکان سجی۔ رات کی کارگزاری یاد آئی تو ایک مرتبہ پھر رگوں پہ میں سرور سا دوڑ گیا۔